بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا چیپٹر نمبر 6 مکمل کریں گے۔ یہ ایپیسوڈ نمبر 2 کہلائے گی۔ تو آج ہم دوسرا 6 باب مکمل کریں گے، 6واں باب۔ صراط کے معنی تو سیدھا راستہ ہی ہے، لیکن اس کے سیدھا ہونے میں ایک عظیم حقیقت پوشیدہ ہے۔ قرآن کریم جہاں اپنی طرف سے کوئی مثبت نظریہ پیش کرتا ہے، وہاں غلط اور باطل نظریات کی تردید بھی کر دیتا ہے، اور یہ دونوں باتیں صرف الصراط 1/5 میں پنہاں ہیں۔ غور کیجیے اس بات پر کہ وہ کس چیز کی نفی کرتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس کے اوپر چلنے کی رہنمائی دیتا ہے۔ یونان کے فلاسفر فیثاغورس نے تناسخ کا نظریہ ٹرانس مائگریشن آف سول وضع کیا۔ فکر انسانی نے اجرام فلکی پر غور کیا تو اسے گول پایا۔ اس گولائی کی عظمت ان کے دل پر اثر کر گئی، اور انہوں نے اپنی فکر سے یہ نتیجہ نکالا کہ زندگی دائرے کے اندر گردش کر رہی ہے، یعنی ایک نقطے سے شروع ہو کر کولو کے بیل کی طرح سفر کر کے اسی نقطے پر واپس آ جانا۔ اس نظریے کی روح سے انسان کا دنیا میں جنم، یعنی اس کی پیدائش، گناہوں کی آلائش میں ملوث ہو گئی، یا وہ انسان گناہوں کی آلائش میں ملوث ہو گیا اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد۔ موت کے بعد روح کسی دوسرے پیکر میں پھر دنیا میں بھیجی گئی، یعنی اس کو موت آئی اور پھر دوبارہ وہی روح انسانی پیکر میں دنیا میں آ گئی تاکہ آلائش دور ہو سکے، یعنی پھر وہ سزا بھگتے اور اس طرح سے آلائش دور ہو جائے۔ بار بار پیدائش کا چکر اربوں جنم پر محیط بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسا بھی ان کے نظریات تصورات میں ہے کہ یہ چکر اربوں چکر کی شکل میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مقصد صرف اس سے یہ ہے کہ انسان جیسا تھا ویسا ہو جائے، ایز یو ور۔ یہ دوری تصور کا نظریہ تناسخ تک ہی محدود نہیں ہے۔ مذاہب عالم میں نجات کا نظریہ تھیوری آف سالویشن اسی تصور کا پیدا کرتا ہے، یعنی یہ جو نجات کا نظریہ ہے وہ بھی تناسخ کے نظریے ہی سے پیدا ہوا ہے۔ عیسائیت ہر انسانی بچے کو پیدائش کے ساتھ ہی اولی ماں باپ کے گناہ کی آلائش کا ہدف سمجھتی ہے۔ اس سے نجات تبھی ممکن ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لانا متصور جو کیا جاتا ہے، اگر وہ ایمان لے آتا ہے ان کے کفارے پر، تو پھر اس انسانی بچے کی نجات بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس نجات سے مقصد یہ ہے کہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ نظریہ دوری گردش اور نظریہ تناسخ نے جہنم کو بھی دھوبی کی بھٹی بنا رکھا ہے۔ نجات کا یہی تصور اہل شریعت کا تصور بھی ہے۔ یہ ایک جہنم کو دھوبی کی بھٹی اس طرح سے کہ یہ جہنم میں انسان جائے گا اور گناہوں کی آلائش سے سزا پانے کے بعد دھل کر کپڑے کی طرح صاف ستھرا ہو کر وہ دوبارہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ گناہوں کی آلائش سے دور ہو کر ایسا ہو جائے جیسے کہ وہ تھا۔ اہل طریقت یعنی اہل تصوف نے اس تصور کو ایک اور رنگ میں پیش کیا ہے۔ ہندوؤں کی ودانت کی روح سے انسانی روح یا آتما دھرما کی روح پرم آتما کا جزو ہے، جو الگ ہو کر آلائش کے دلدل میں پھنس گئی ہے، اب صاف ہو کر اصل سے جا ملے گی۔ یونان کے مفکرین کے علاوہ بدھ مت کا نزدان، یہودی تصوف اور عیسائیت کی رہبانیت کے بعد اسلامی تصوف کے غیر قرآنی تصورات میں بھی نجات کا فلسفہ آپ کو نظر آئے گا، اور یہ تصور بھی کہ انسانی ذات پھر سے ذات خداوندی میں جذب اور گم ہو جاتی ہے۔ یہ تصور بھی آپ کو ملے گا کہ انسانی ذات جو ہے وہ پھر سے ذات خداوندی میں جذب ہو جائے گی۔ یہ سارے عقائد اور تصورات کا ملجا و منبع وہی تصور ہے جو زندگی کے متعلق دوری حرکت کا نظریہ قائم کیا گیا ہے۔ کیا تخلیق کائنات، انسان کی پیدائش، آسمانی سلسلہ رشد و ہدایت، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت، غرض یہ کہ خدا کی طرف سے اس قدر وسیع و عریض پروگرام کی غایت صرف یہ ہے کہ انسان جیسے پہلے تھا پھر سے ویسا ہی ہو جائے، چاہے جہنم کی بھٹی سے گزار کر صاف ہو جائے۔ قرآن حکیم کی تعلیم ان تمام تصورات کی نفی کرتی ہے۔ اس کے نزدیک زندگی کی حرکت دوری نہیں صراطی ہے، جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ زندگی کا کارواں سیدھے راستے پر گامزن ہے، اور اس طرح ارتقائی منازل طے کرتا ہوا یہ کارواں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
ایوولوشنری بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس تگ و تاز کا مقصد مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر یا آلائشوں سے پاک اور صاف ہو کر پھر سے ویسا بن جانا نہیں ہے۔ اس کا مقصد پہلے سے کہیں زیادہ بہترین بن جانا اور بلند مقام حاصل کرنا ہے۔ اسی بنا پر اس نے انسانی زندگی کا مقصد نجات سالویشن نہیں بلکہ فوز اچیومنٹ قرار دیا ہے، یعنی فوز و فلاح قرار دیا ہے۔ فوز و فلاح کے پیش نظر قدم با قدم انسانی زندگی کی ارتقائی منزل دراصل رفتوں کا حصول ہے۔ قرآن کا اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسانی ذات خداوندی کا جزو ہے۔ ذات ناقابل تقسیم وحدت ہوتی ہے، جز الگ ہونے سے شے نامکمل اور ناقص رہ جاتی ہے۔ خدا نے انسان کو جو ذات عطا کی ہے وہ غیر نشوونما یافتہ شکل میں ہے، یعنی ذات جو ہے وہ نشوونما یافتہ شکل میں انسان کو نہیں دی گئی، ان ڈیولپڈ فارم میں دی گئی ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں صراط مستقیم پر چلنے کی دعا بتلائی جاتی ہے، تو اس سے اس نے انسانی زندگی کے منتہا اور مقصود کے متعلق باطل نظریات کی بھی تردید کر دی ہے اور انسان کے سامنے ایک مثبت تعمیری پروگرام بھی رکھ دیا ہے جو اسے آگے بڑھاتے ہوئے بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ لَتَرْ كَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ 84-19، تاکہ انسان درجہ بدرجہ بلندیوں کی طرف ابھرتا چلا جائے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری کائنات صراط مستقیم کی طرف اس کی جانب منزل رواں دواں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم 11/56۔ عام معنی تو یہی ہے کہ خدا بھی صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ پورا نظام کائنات قوانین خداوندی کے مطابق صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ انسانوں کی دنیا میں اس سیدھے و متوازن راستے پر سب سے پہلے اللہ کا رسول گامزن ہوتا ہے۔ انک علی صراط مستقیم 43/43، اے رسول تو بے شک صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ جماعت مومنین سے بھی یہی مسلک اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ جب ہمیں یہ ایاک نعبد سکھایا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سے بھی یہی تقاضا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم 3/51، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم سب اسی کی ابدیت محکومیت کو اختیار کرو، لہذا صراط مستقیم یہی صراط مستقیم ہے۔ اس سے واضح ہے کہ صراط مستقیم خدا کی محکومیت کو اختیار کرنے کا دوسرا نام ہے۔ صراط مستقیم کو اگر شاہراہ عظیم سمجھا جائے تو اس تک پہنچنے کے لیے ایک سبل بھی ہوتی ہے۔ صراط مستقیم کو آپ مثال کے طور پر شاہراہ اعظم کہہ لیجئے، موٹر وے کہہ لیجئے۔ یہی وہ شاہراہ عظیم موٹر وے ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام کی وساطت سے رہنمائی ملتی چلی آ رہی ہے۔ صراط مستقیم تو واحد ہے، یعنی ایک ہی ہے۔ ظاہر موٹر وے ایک ہی ہوتا ہے، شاہراہ عظیم ایک ہی ہوتی ہے، اس طرح سے صراط مستقیم بھی ایک ہی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا 29/69، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، ہماری طرف آنے کی کوشش کریں گے، ہم انہیں اپنی طرف آنے کا سبل دکھا دیں گے۔ سبل تو سبیل کی جمع ہے، اور سبیل کے معنی بھی راستے کے ہی ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جو لوگ سبل السلام سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کی آرزو رکھتے ہیں، تاریکیوں سے روشنی کی طرف آنے کی جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں، وہ کس طرح صراط مستقیم پر گامزن ہو سکیں گے، یہ بات آگے بتلائی جا رہی ہے۔ اگر شاہراہ عظیم موٹر وے تک آنے کے چھوٹے چھوٹے راستے نہ ہوں جنہیں سبل کہا گیا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے راستے ہمارے گھروں کے قریب سے گزرتے ہیں انہیں سبل کہا گیا ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے گھر سے ہم کوئی چھوٹا راستہ جو 10 گزرتے ہیں کوئی ایک راستہ اختیار کر لے، تو وہ راستہ بھی شاہراہ عظیم موٹر وے تک جانا چاہیے تاکہ ہم موٹر وے پر تک سفر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اگر شاہراہ عظیم تک آنے کے چھوٹے چھوٹے راستے نہ ہوں، ایک مثال سمجھیں، یا کسی ملک میں شاہراہ عظیم موٹر وے ہی نہ ہو سرے سے، کیونکہ موٹر وے تو لمبی مسافت کے لیے ہوتا ہے نا، وہ ہمارے گھروں کے پاس سے گزرنے والے سبل تو ہوتی نہیں ہیں، اور کیونکہ لمبی مسافت کے لیے ان دونوں صورتوں کا ہونا ضروری ہے، سبل کا بھی ہونا ضروری ہے اور موٹر وے کا ہونا، شاہراہ عظیم کا بھی ہونا ضروری ہے، یعنی صراط مستقیم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دونوں میں کوئی ایک صورت بھی نہ ہو تو یہ گمراہی کی بات ہو جائے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے راستے سبل جو اپنی اپنی جگہوں اور مقامات سے نکلتے ہیں اور پھر صراط مستقیم شاہراہ اعظم یعنی موٹر وے میں داخل اور شامل ہو جاتے ہیں،
ان دونوں کے تعلق کو کس خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم 5/16. یہ جو سبل متعدد چھوٹے چھوٹے راستے چلے آ رہے ہیں یہ بھی اسے تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آ رہے ہیں. اور آخر الامر یہ صراط مستقیم کے اندر آ کر مل جاتے ہیں، یعنی موٹر وے کی طرف مل جاتے ہیں. اس قرآن کے ذریعے وحی کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو اس کے پروگرام کا اتباع کرتے ہیں سبل السلام سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. یعنی اللہ ان سبل پر چلنے والوں کو پھر صراط مستقیم کی طرف راہ دکھا دیتا ہے. اس طرح خدا ان کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کر دیتا ہے. یہ دین کے نظام پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو بھی طریقے اختیار کیے جائیں گے ان کی غایت یہی ہوگی کہ وہ انسان کو اصل دین کی طرف لے جائیں، یعنی صراط مستقیم کی طرف لے جائیں. کیونکہ دین تو شروع سے ایک ہی چلا آ رہا ہے، لیکن اسے عملاً متشکل کرنے کے لیے مختلف زمانوں میں اسی زمانے کے تقاضوں کے مطابق حضرات انبیاء کرام نے ایک طریق اور پروگرام اختیار کیا تھا. اور یہی طریق اور پروگرام ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو نوح علیہ السلام کا پروگرام تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رہا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن دین ایک ہی رہا ہے. خدا کی طرف سے عطا کردہ اصولی قوانین تو شروع ہی سے غیر متبدل رہے ہیں اور رہیں گے. یہ تو تمام انبیاء کرام کے نزدیک ایک بات طے ہے کہ جو اصولی قوانین ہیں وہ سب انبیاء کرام کے پاس ایک جیسے تھے، غیر متبدل تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن ان پر عمل پیرا ہونے کے طریق زمانے کے تقاضے ضروریات کے تحت بدلتے رہیں گے. انہی بدل جانے والی چیز کو سبل کہا جائے گا، یعنی پگڈنڈیاں کہی جائیں گی. یہ بدلی جا سکتی ہے جو آخر الامر شاہراہ اعظم موٹر وے سے مل جائیں گی، یعنی صراط مستقیم سے مل جائیں گی. یہاں سے اسلامی نظام یا حکومت خداوندی یا اسلام کا سیاسی نظام کی بنیادی خصوصیت واضح ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں بیان کردہ اصول و اقدار جو غیر متبدل ہیں، جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کی روح سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے جزوی قوانین جو بنائے جائیں گے یا جو اسلامی حکومت اختیار کرے گی یا جو وہ جزیات مرتب کرے گی، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سبل السلام ہو، یعنی سلامتی کی راہ دکھانے والے ہوں. وہ جزیات، چھوٹے چھوٹے راستے، وہ پگڈنڈیاں خود سلامتی کو لیے ہوئے ہوں. ان کے اندر فساد اور گمراہی والی کوئی بات نہ ہو. اگر سبل چھوٹا راستہ دین کے مطابق عمل کر کے اختیار کیا گیا ہے تو پھر وہ جزیات، وہ پگڈنڈیاں صراط مستقیم شاہراہ عظیم موٹر وے تک پہنچا دیں گی. یہ جو صراط مستقیم و سبل کا باہمی تعلق ہے اسے علامہ اقبال نے ثبات و تغیر کا امتزاج بتایا ہے، یعنی پرماننٹ اینڈ چینج. آج ہم نے 52 نمبر 6 مکمل کیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.